لا تشیع الفاحشۃ کہ جب بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ جو فاحشہ ہے اس کا ایک وسیع ترین مفہوم ہے۔ فاحشہ بے حیائی، برائی، اس میں جو سب سے بڑا میجر ایلیمنٹ ہے وہ تو ہے بدکاری۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے اوپر بدکاری کی کوئی تہمت لگاتا ہے تو یہ بھی فاحشہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ کوئی کسی کے عیب کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور ستر اور پردہ پوشی نہیں کرتا ہے تو یہ بھی فاحشہ کے زمرے میں چیز داخل ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی ہے اس سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، انسان ہے، لغزش ہو گئی ہے اور معمولی لغزش ہے تو اس دوسرے نے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے تو یہ بھی فاحشہ کے زمرے میں آتی ہے۔ حرام کاموں کی ترغیب، غلط کاموں کی ترغیب، یہ بھی فاحشہ کے زمرے میں آتی ہے۔ ایسا لٹریچر کہ جو دین سے دوری کا باعث بنے اور گمراہی کی طرف آپ کو لے کر کے جائے تو ایسا لٹریچر جو ہے یہ بھی فاحشہ کے زمرے میں آتا ہے۔ فحش قسم کی تصاویر ہیں یا ویڈیوز ہیں، ان کی جو خرید و فروخت ہیں یہ جو ہے یہ بھی فاحشہ کے زمرے میں آئے گی۔ اسی طریقے سے ایسے اشتہار یا سائن وغیرہ کہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کرنی ہوتی ہے، صابن ہے نا، صابن کی ایک ٹکیا کیا ہے اس کے اوپر بھی عورت کی تصویر بنا دی ہے، کپڑے بیچنے ہیں تو عورت کی تصویر بنا دی ہے، آپ نے پلاٹ بیچنے ہیں تو وہ ایڈورٹائزنگ تو مت بھی کر سکتا تھا نا، وہاں پہ خاتون جا کر کے لیکچر جا رہی ہوتی ہے، یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے، یہ فاحشہ کے زمرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور آپ غرضے کے کوئی بھی شعبہ زندگی لے لیں تو اس میں آپ یہ پہلو دیکھیں گے یہ سارا فاحشہ کے زمرے میں آتا ہے۔ فیشن شو، مسلم ممالک میں فیشن شو، حسن کے مقابلے اور بالکل جو ہے یعنی یہ سارے کے سارے جو ہیں، اور آپ دیکھ لیں لوگ گلہ تو علماء سے کرتے ہیں نا کہ علماء نے یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، تو آپ دیکھ لیں بڑی مشکل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی عالم کو اچھی تصنیف کرنے کے اوپر کوئی ایوارڈ ملا ہو، لیکن وہ جو فلمیں بناتے ہیں یا وہ جو سٹار ہوتے ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب خود جا کر کے جو ہے وہ ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کسی عالم کی بات ہوتی ہے تو کسی گورنر کو بھیج دیا جاتا ہے یا کسی ایسے بندے کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ سارے فاحشہ کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں تو ماحول بھی اسی طرح کا یقیناً بنے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کے اندر جو آدمی مبتلا ہوگا تو پھر وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی ابتلا کے اندر، کسی نہ کسی آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو گرفتار کر دے گا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان کو کسی نہ کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک آزمائش آ گئی، دوسری آزمائش آ گئی، ایک سے جان چھڑائی نہیں دوسری آ گئی، تو یہ کیا ہے، یہ سارا فاحشہ کا نتیجہ ہے۔ تو پھر لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو پھر یقیناً یہ جو رسوائی ہے اور ذلت ہے یہ ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی جو ہے اس کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو، ان کے لیے سخت قسم کا، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ وہ انتہائی معذرت سے ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی چیز کا خیر کا پہلو اس کے شر پہ غالب آ جائے تو اس کو خیر میں شمار کیا جاتا ہے،
اور اگر کسی چیز کے شر کا پہلو اس کے خیر کے اوپر غالب آ جائے تو وہ شر شمار ہوتی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں یہ جو ڈیوائس ہے، اس میں باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں، آپ ٹک ٹاکرز کو دیکھ لیں تو ہر الٹی سیدھی ویڈیو وہ نیٹ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اور سب سے جو تکلیف دہ چیز ہے وہ ہے جسم کی نمائش۔ یہ وہ فاحشہ ہے، یہ وہ بے حیائی ہے کہ جو اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کو اپنے چینل چلانے کا ایک ذریعہ۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویڈیو بنانے والا، ویڈیو بنوانے والا، ویڈیو اپلوڈ کرنے والا، اس کو آگے پھیلانے والا، یہ سارے کس زمرے میں آئیں گے؟ آپ نے ایک حدیث سنی تھی نا کہ شراب بنانے والا، شراب کو اٹھا کر کے لے جانے والا، شراب کو بیچنے والا، یہ سارے اسی کیٹیگری میں ہیں۔ تو یہ کس زمرے میں جائیں گے؟ ایک عورت ہے، وہ اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنے چینل کو چلانا چاہتی ہے، تو یہ کس کیٹیگری میں فعال ہوگی؟ اس کی ویڈیو بنانے والا، اس پورے چینل میں کام کرنے والے بندے، اس کو اپلوڈ کرنے والے بندے، اس کو آگے پھیلانے والے بندے، یہ کس زمرے میں جائیں گے؟ یہ اسی زمرے میں جائیں گے، اور اس سے آنے والی کمائی کی حرمت کے اندر اور حرام ہونے کے اندر کسی قسم کے کوئی تردد اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل بڑا واضح ہے۔ روکھی سوکھی کھا لیں، تھوڑی کھا لیں، عزت کے ساتھ کھا لیں، لیکن اور حیرانگی مجھے اس بات پہ بھی ہوتی ہے، کبھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تو دنیا دیکھی ہوگی، میں نے تو اتنا نہیں دیکھا ایک دو ممالک کے علاوہ، ہر ملک کی تقریباً پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو فلٹر کر کے پبلک میں وہ کرتا ہے، ایون کہ جو نیوز ہوتی ہیں آپ کی، جو آپ کی خبریں ہوتی ہیں وہ بھی، لیکن یہاں خبروں کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، باقی چیزوں کے بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں، جو جس کے من میں آتا ہے وہ اس کو پبلک کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تو فحاشی اور عریانی کی بات ہے نا۔ اگر آپ خبروں کے حوالے سے بات کریں نا، تو یہ جو صحافی شور مچا رہے ہیں، ہم فریضہ ادا کر رہے ہیں، ہم فریضہ ادا کر رہے ہیں، وہ فریضہ جو قوم کے ہمت کو پست کر دے، اس خبر کو چلانا درست نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اگر آپ نے ملاحظہ کرنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نقیب بھیجے تھے، ان کے واقعہ میں آپ ملاحظہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ ان کے حالات جس طرح کے بھی ہوں، واپس آ کر کے مجھے بتانا ہے، آپ نے قوم میں یہ بات عام نہیں کرنی ہے۔ لیکن صرف دو بندے اس کمٹمنٹ کے اوپر پورے اترے تھے، ایک حضرت یوشع بن نون تھے اور ایک حضرت غالب تھے، جنہوں نے آ کر کے ان کی مضبوط ہونے، اور وہ آپ نے کہا کہ وہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، بڑے قداور لوگ ہیں، بڑے تگڑے لوگ ہیں، لیکن بات صرف کس سے کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی ہے، عوام میں بات نہیں کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے، لیکن محکمے بنے ہوئی ہیں، فنڈ بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ دیکھیں نا، جو میں نے آپ کو بات کی ہے، ایک آدمی ہے نیٹ پہ چڑھا دیتا ہے، تو کیا فلٹر کرنے کا سسٹم موجود نہیں ہے؟ آپ ان کو بین کر دیں، آپ ان کو آگے آنے ہی نہ دیں، آپ ان کو اڑوا دیں۔ یہ پورا بنا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور پھر آپ جب آئین پاکستان اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلی شک یہ پڑھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن پائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، اور نیچے آپ نے شکوں پہ شکیں، شکوں پہ شکیں، شکوں پہ شکیں، آپ نے اتنی جو ہے نا جی، وہ اس کی تشریح میں یہ ہے، تو اس کی تشریح میں یہ ہے، تو اس کی تشریح میں یہ ہے۔ دین اسلام میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کی عدالت لگتی تھی تو یہ مدعی ہے، یہ مدعا علیہ ہے، گواہ لاؤ جی، بات ختم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعوے دار ہے، یہ وہ ہے جو ملزم ہے، اس کے اوپر الزام دھرا گیا ہے، گواہ لاؤ جی، نہیں لا سکے ہو تو تیار ہو جاؤ جی، بات ختم ہے۔ یہاں پہ تو پروسیس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر نسلیں آگے، دو تین نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ان کو عذاب کے اندر، وہ عذاب مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ عذاب عزتوں کو بیچنا، جانوں کا زیاں، بے چینی،
اضطراب سب کچھ ہونے کے باوجود بے چینی اور اضطراب، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر سے اللہ رب العالمین پتھروں کی بارش ہی کرے تو اس کو عذاب سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تمہیں علم نہیں ہے۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ وہ فی الفور تمہیں اس گناہ کی پاداش میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا، لیکن وہ مؤخر کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، اللہ شفیق ہے اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبے کی جو آخری بات کی ہے، آپ مختلف ذہنوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں اسی کے اوپر فوکس کروں گا۔ آپ کا کسی کا تعلق کدھر سے ہوگا، کسی کا تعلق کس جماعت سے ہوگا، لیکن آپ نے بات کی ہے اور آپ نے فیصلہ کن بات کی ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے قد کاٹ کا مالک کہ جنت کے 8 دروازوں سے صدا لگائی جائے گی کہ ابو بکر ادھر سے داخل ہو جائے، ابو بکر ادھر سے داخل ہو جائے، ابو بکر ادھر سے داخل ہو جائے، ادھر سے داخل ہو جائے، ادھر سے داخل ہو جائے، ادھر سے داخل ہو جائے۔ اتنے بڑے قد کاٹ کا مالک وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تو میرے پیچھے چلنا، میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تو ابو بکر صدیق کے پیچھے چلنا، اور اگر ابو بکر صدیق اللہ رسول کی اطاعت اور اس دائرے سے نکل جائے تو ابو بکر صدیق کی اطاعت کوئی واجب نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ تو آپ کا لیڈر، میرا لیڈر، آپ کا جو بھی ہے وہ اب یا میرا، وہ اگر درست بات کرے تو وہ درست ہے یار، وہ اگر غلط بات کرے تو اگر حضرت ابو بکر صدیق بڑھ کو شگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو رب کی ہے، اور حیثیت ہے تو رب کے رسول کی ہے اور ان کے فرامین کی ہے۔ تو اس لیے وہ جو ایک تشدد اور متشدد ذہن ہے نا کہ نہیں چونکہ میرے قائد نے یہ کہا ہے تو چونکہ میرے قائد کی حیثیت اللہ رسول کے سامنے کچھ نہیں ہے لہذا میرا قائد بھی کچھ نہیں ہے، بات فائنل ہے تو اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، یہ بالکل فائنل ہے، اس میں کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، بات تو یہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کر گئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا یار یہ تھوڑا اعزاز نہیں ہے کہ 8 دروازوں سے جو ہے وہ صدا لگائی جا رہی ہو، اتنے بڑے قد کاٹ کا مالک اور محمد رسول اللہ کی زندگی میں مصلی پہ کھڑا ہونے والا بندہ وہ یہ بات کر کے جا رہا ہے۔